بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا، وبعد۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کورونا وائرس کا سلسلہ بھی ابھی جاری ہے، اور تمام مسلمان صیام و قیام کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اس سال اس رمضان میں سب تراویح اور فرض نمازیں اپنے اپنے گھروں پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے اس طرح سے۔ یہ بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے اور بہت ہی عالم کے لیے بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے، اور یہ وبا کا اور اس بلا کا فتنہ یہ بہت بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، صرف اس لیے کہ اس میں اچانک ہلاکتیں ہو جاتی ہیں اور نماز گھروں پر پڑھنی پڑتی ہے، اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں۔ پھر بھی تمام لوگ باحیات ہیں، اچھے بھلے جی رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی وفاتیں ہو گئی ہیں، وہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے چاہا ان کو بلا لیا۔ اللہ ان کے ساتھ آخرت میں خیر کا معاملہ فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور جو حیات ہیں اللہ ان کو صحیح سلامتی سے رکھے، اور جو مریض ہیں، جو مبتلا ہو چکے ہیں اس مرض میں، اور جو دیگر مریض ہیں وہ چاہے کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے اور جلد سے جلد اس مرض کو، اس کورونا وائرس کو ختم کرے، اس دنیا سے اس کو مٹائے۔ یہ سلسلہ شاید ابھی کافی دراز چلے گا، لیکن اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور جلد لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم کرے، تاکہ سب اپنے اپنے معاش میں، اپنے اپنی مصروفیتوں میں مصروف ہو سکے، اپنے گھروں سے نکل سکیں، اور سب مسجد میں باجماعت پہلے کی طرح نماز ادا کر سکیں، اور کرنے والے حج و عمرہ کر سکیں۔ محترم بھائیوں، آج بھی طاق رات ہے رمضان کی، آخری عشرے کی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان بھی عطا فرمایا اور یہ عشرہ بھی نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح ہمیں، جس طرح یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کر چکا ہے، اب ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب فرما دے۔ اگر گزر گئی ہے تو الحمدللہ، شاید وہ ہمیں ملی ہے، اور اگر نہ گزری ہو تو اللہ ہمیں وہ ضرور بضرور عطا فرمائے، تاکہ ہم وہ عظیم اجر پائیں۔ وہ ایک رات پا کر ہم 1000 مہینوں سے بہتر کا اجر ہم پا لیں۔ ہماری زندگیاں بہت مختصر ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کچھ خیر کا معاملہ فرما دے، کچھ ہماری نیکیاں بن جائیں، ہماری آخرت بہتر ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور امت اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی لغزشوں کو معاف کرے، ان کے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر کرے، انہیں بخشے۔ اللہ ہمیں بخش دے جانے والوں میں شامل فرمائے۔ ہمارا رمضان اسی طرح نہ نکل جائے جس طرح عام دن نکل جاتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک، پھر رات سے صبح تک وقت ضائع کرتے ہیں، یا معاش میں یا دنیا کے پیچھے مصروف رہتے ہیں، یا پھر یوں ہی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔
تو اللہ کرے کہ ویسا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اب چند دن رہ گئے ہیں، بمشکل ایک ہفتہ رہ گیا ہے رمضان کے ختم ہونے میں، تو کوشش کیجئے کہ آپ ہم سب اللہ کے ذکر و عبادت میں مصروف رہیں، اور اگر لیلۃ القدر، شب قدر ابھی نہ گزری ہو یا آج ہی ہو تو اللہ ہمیں ضرور بضرور وہ عطا فرمائے اور ہمیں مقبولین میں شامل فرمائے، جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں، جن کے اعمال قبول ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، تاکہ آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوں، ایک ہمیں جنت نصیب ہو، پھر ہمیں درجات بلند نصیب ہو۔ محترم بھائیوں، لیلۃ القدر پانے کے لیے کچھ باتیں ہیں، ان کو ملحوظ رکھیے۔ ان میں سے اہم باتیں یہ ہیں کہ آپ عبادت کریں، اس کے دن میں روزہ رکھیں اور شام میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عبادتیں کریں۔ فرض نماز دن میں بھی پڑھتے ہیں، شام میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک اضافہ اس میں یہ ہے کہ تراویح یا تہجد پڑھی جاتی ہے۔ آپ جلد پڑھتے ہیں تو تراویح، دیر سے پڑھتے ہیں تو تہجد۔ آپ فجر سے پہلے تک آپ تہجد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ عبادت کریں، تاکہ اگر آپ کر لیتے ہیں عبادت تو بالیقین آپ کو وہ رات، شب قدر، لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے باذن اللہ تعالی۔ کم از کم اس میں کم سے کم اس میں عبادت کریں یا زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کوشش کریں کہ زیادہ آپ کی عبادت ہو۔ اگر نہ ہو سکتا ہو تو آپ کوشش کریں کہ کم سے کم عبادت کر لیں اور مسلسل یہ پڑھتے رہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس طرح سے وقفے وقفے سے سجود میں، نمازوں کے سجدوں میں، سلام سے پہلے اور دیگر وقتوں میں آپ یہ رات میں جب جب آپ کا دل چاہے، جب جب آپ کو طلب ہو آخرت کی یا نہ ہو تو آپ کوشش کر کے اپنی رغبت سے اپنے دل کو جھنجھوڑ کر، اپنے آپ کو جو ہے بیدار کر کر آپ یہ پڑھیں۔ یہ دعا ہے شب قدر کی، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم دعا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو ہمیں بھی یہی پڑھنا چاہیے۔ اس میں دنیا کی حرص و ہوس نہیں ہے، آخرت کی طلب ہے، اللہ کی معافی مانگنا ہے، اللہ کی بخشش چاہنا ہے۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے بندے کو تو اس کو دنیا بھر کی، دنیا و آخرت کی نعمتیں سب کچھ اس کو نصیب ہو جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے دل میں جو دعائیں ہوں، آپ کی جائز تمنائیں ہوں، خواہشات ہوں، آپ وہ مانگیں اللہ سے، اپنے لفظوں میں مانگیں یا قرآنی دعائیں پڑھیں یا نبوی دعائیں پڑھیں، آپ جس طرح چاہیں دعا کریں، لیکن ان دعاؤں میں اس دعا کو خاص کر بالخصوص شامل رکھیں۔ میرے بھائیوں، چند اہم باتیں یہ ہیں کہ اس رات کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر، شب قدر کی رات کو پانے کے لیے چاہیے کہ آپ عبادت کریں، کچھ اللہ کو یاد کریں۔ ایک یہ بات ہو گئی ہے، اور اس کو پانے کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا تھا اس رات سے۔ کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی نکلے اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ عظیم رات کب ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دو صحابہ کا جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑ رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ آپ بھول جاتے ہیں، بھلا دی گئی ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ بھول گئے کب آپ وہ ہونے والی تھی وہ رات، آپ بھول گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھلا دی گئی، تو آپ نے سمجھا کہ یہ اسی میں خیر ہے، شاید اسی میں خیر ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو، اس کی جستجو کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا
زمین پر، گھروں کے اندر، بازاروں میں، کہیں پر بھی ہو، اس دنیا میں جھگڑا کرنا، آپس میں باہمی جھگڑے، فساد، فتنہ، تنازعات پیدا کرنا، تکرار کرنا، بحثی کرنا، اس سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کرے۔ عام دنوں میں، تمام انسانی زندگی میں، مکمل حیات میں انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، جھگڑوں سے، بحثوں سے، فتنہ فساد سے دور رہے۔ کسی کے بیچ، دو کے بیچ یا جہاں کے بیچ فساد ہو جاتا ہو، وہ دوری ہو جاتی ہو، یا آپس میں تو میں کر لیتے ہیں، یا بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حق پر ہو یا نہ حق ہو، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بات طریقے سے، سلیقے سے، نرمی سے، محبت سے یا تھوڑی سختی سے مکمل کی جا سکتی ہے۔ جس کا حق اس کو مل سکتا ہے، لیکن جھگڑا کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، یہ مسئلے کا کبھی حل نہیں ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ سب مل کر رہیں، چاہے وہ آپ کا باہمی جھگڑا ہو، کسی کے ساتھ ہو یا دوسروں کا ہو، آپ اصلاح کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، آپ کو طاقت ہے، صلاحیت ہے، آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ دو کے بیچ، چار کے بیچ، ایک جہاں کے بیچ آپ پھر سے آبادی کر سکتے ہیں، ان کو ملا سکتے ہیں، ان کے بیچ صلاح کر سکتے ہیں، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اگر وہی بات آپ کا جھگڑا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہ جھگڑیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، مل کر رہیں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی بات نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے بات کریں، اللہ کی صورت سے، اس کی خاطر، جنت کی خاطر، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے چاہیے کہ اس سے آپ ملیں۔ آپ بات نہ کرتے ہیں تو بات کریں، اللہ کے لیے کریں، جنت کے لیے کریں۔ یہ ساری خواہشات رکھنی چاہیے، آخرت کی طلب ہے یہ۔ ایک مومن بندہ اس سے زیادہ بڑھ کر کیا خواہش رکھ سکتا ہے؟ تو چاہیے کہ آپ آخرت کی طلب کریں، اللہ سے محبت دل توڑ کر کریں۔ اس سے بڑھ کر چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب کچھ اسی نے دیا ہے آپ کو، تو آپ اس سے دل توڑ کر، دل کھول کر، انتہائی دل سے، دل و جان سے اللہ سے محبت رکھیں، اور اس محبت کی خاطر آپ جس سے بات نہ کرتے ہوں آپ اس سے بات کریں، اور جن سے آپ جدا ہو گئے ہوں آپ ان سے مل جائیں۔ اور اگر آپ نے کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی کی حق تلافی کی ہے، تو آپ اس کا حق اس کو لوٹا دیں۔ اگر آپ نے کسی پر الزام لگایا ہے تو الزام واپس لیں، توبہ کریں، اقرار کر لیں، یا اس کی کسی طرح سے صلح کریں، تاکہ وہ انسان باعزت بری ثابت ہو۔ اور آپ کی وجہ سے اگر دو کے بیچ فتنہ پڑ گیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ آپ توبہ کریں اور ان کو ملانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے جو لوگ محتاج ہیں، چاہے وہ مال کے ہوں یا اسباب کے ہوں یا اناج کے ہوں یا علم کے ہوں، جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ انہیں دیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو انہیں دینے کی کوشش کریں تاکہ ان کی حاجت پوری ہو۔ جاہل ہیں تو وہ سمجھدار ہوں، کچھ علمی باتیں سیکھ کر اپنی عبادات کو، اپنی دنیا و آخرت کو بہتر کر سکیں۔ کپڑا نہیں ہے تو آپ کپڑا دیں، پہن کر وہ اپنا تن بدن ڈھانک سکیں۔ اگر بھوکے ہوں تو آپ ان کو کھلائیں۔ اس طرح سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ ان راتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس رات کو پانے کے لیے، شب قدر، لیلۃ القدر کی رات کو پانے کے لیے عبادت کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ عبادت مقبول بھی ہوگی، اور انشاءاللہ بالیقین جب آپ سارے 10 دن کر لیتے ہیں، اب تو خیر 10 دن رہے نہیں، لیکن پتہ نہیں، ممکن ہے کہ آج ہی کی رات ہو شب قدر، یا پھر آئندہ راتوں میں، راتوں میں ممکن ہے وہ رات آ جائے، واللہ اعلم۔ اگر نہ گزری ہو تو آپ کو بالیقین وہ مل جائے گی۔ بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان کی حیات رہے عید تک، پھر وہ عبادت بھی کرے۔ یہی بات سے تو دل کھائی جاتا ہے کہ اچانک مر گئے تو وہ رات بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس بات سے ڈرو، سارے جہاں کی محبت اپنے ایک طرف رکھو، اللہ سے محبت بڑھاؤ اپنے دل میں، اس پر عمل کرو۔ محترم بھائیوں،
صلہ رحمی کیجیے، صلہ رحمی کیجیے، جن سے آپ کٹ کر ہیں، اپنے رشتہ دار اقربا سے، احباب سے نہ ملتے ہوں تو آپ ان سے ملا کریں۔ اگر وہ آپ سے نہ ملتے ہوں تو آپ ضد میں نہ آئیں۔ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، وہ انسان بہتر ہے جو باوجود لوگوں کے اس سے کٹ جانے کے وہ ان سے ملتا ہے۔ تو آپ اللہ کی صورت سے ان سے ملا کریں۔ اور اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور وہ محروم لوگ ہیں، جاہل، گوار، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ جو کٹ جاتے ہیں اپنے لوگوں سے اور سمجھتے ہیں کہ آئے گا تو وہ آئے گا، نہیں تو کیا جاتا ہے، وہ خود آئے گا۔ لیکن وہ بندہ جو بھی ملنے آتا ہے وہ اللہ کی صورت سے آتا ہے۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پا لیتا ہے، ان کی صورت شکل میں کیا رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے نہیں آتا ہے، وہ اللہ کے لیے وہ کسی سے ملتا ہے۔ غصہ، محبت، سب کچھ رکھنا اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور اس عمل کی وجہ سے وہ جب ملتا ہے لوگوں سے تو اس کی عمر میں اور اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کو رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، برکت فرما دیتا ہے، وہ ملتا ہے، اس کو خوشی خوشی آتا ہی رہتا ہے، اس کو رزق کٹتا نہیں، کیونکہ وہ کٹا نہیں ہے کسی سے۔ اب وہاں پر آتی ہے مصیبت، جو سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ آئے گا تو آئیں گے، ملے گا تو ملیں گے، نہیں تو کچھ نہیں، وہ جاہل ہیں۔ ان کا رزق وہاں پر آتی ہے پرابلمز، وہاں پر آتی ہیں مصیبتیں، وہاں پر ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے رزق میں تنگی، ان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، وہ ادھر ادھر سے اناج دانے دانے کے لیے پریشان پھر کر کچھ کما کر کھا پی کر جی لیتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ کیونکہ اللہ کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا کرم فرماتا ہے، اس کو آسانی سے رزق عطا ہوتا رہتا ہے، برکت ہوتی رہتی ہے، الحمدللہ بیٹھی جگہ سکون سے کھاتا ہے اور عزت سے جیتا ہے، بہت ہی دل میں سکون محسوس کرتا ہے، وہ دل میں وہ فخر ہوتا ہے اس کو جو اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے بندے نے اللہ کی اطاعت کی، الحمدللہ۔ اور وہ جاہل سکون سے بھی محروم رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی انہوں نے اطاعت نہیں کی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، ذکر ہوتا ہے، قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے، قطع رحمی سے پرہیز کرنا چاہیے، جو کٹ جاتا ہے اللہ اس سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے اور کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، چاہے زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا کسی طرح سے ہو، پرہیز کیا کریے ان چیزوں سے۔ اور بس یہ چند اہم باتیں ہیں، یہ حدیث جو صحیح ہے جس میں ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھلا دی گئی تھی، اس وجہ سے کہ جب لوگ لڑنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، پھر ان کو تلاش کرنا پڑتی ہیں نعمتیں، ڈھونڈنی پڑتی ہیں نعمتیں، تب جا کر ان کو ملتی ہیں تو ملتی ہیں، نہیں تو اللہ کی مرضی۔ محترم بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ بھی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا طریقہ ہے۔ کامیابی کے اسباب میں سے ہے کہ انسان، اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، ہر اچھائی میں جس میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اس میں وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید، وحدانیت کا ذکر فرمانے کے بعد ان بندے کو اس کے ماں باپ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے
کہ صرف اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ بھی آخرت کی کامیابی کے اسباب میں سے داخل ہے. بندہ جب یہ کر لیتا ہے تو باذن اللہ تعالی اللہ کے حکم سے دنیا میں بھی اچھا رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں باتیں کافی ہیں اور ہیں، لیکن چند اہم باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے. اور اکل حلال کی کوشش کریں، کبھی ایک پیسہ حرام کا حلق سے نہ اترنے دیں، نہ پئیں، نہ ویسا لباس پہنیں. بے شک فقیری میں جی لیں، فخر سے جی لیں، خوش جی لیں، لیکن ایک حرام کا پیسہ نہ استعمال کریں. محروم ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی رضا سے. تو چاہیے کہ ہم سب پرہیز کریں ان تمام باتوں سے، ان تمام اشیاء سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وہ ساری چیزیں حتی الامکان اختیار کریں جس میں اللہ کی رضا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی خوشخبری ہے. ہم وہ اختیار کر لیں تو گویا ہم نے سنت پر عمل کیا، اور سنت لے جاتی ہے جنت میں. اور اسی طرح بدعتوں سے، گمراہیوں سے پناہ مانگے، اللہ کی محفوظ رہنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ